السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا اور ان پھولوں کی طرح صحت مند رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے ذی الحج۔ ذی الحج کا مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں 3 مہینے ایسے دیے ہیں جن کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کی درجہ بندی کی ہے۔ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ایک درجے میں نہیں رکھا بلکہ ان میں درجہ بندی کی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت عطا کی ہے۔ سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم کا ہے اور اس کے 10 دن عاشورے کے بہت اہمیت کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 9 تاریخ کا روزہ رکھا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو دیکھ کر رکھا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، اور انہوں نے فرعون سے نجات پانے کے بعد یہ روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم اگلے سال 9 اور 10 دونوں دنوں کا روزہ رکھیں گے، اور یہ فرض کر دیا تھا۔ لیکن جب رمضان کا مہینے کے روزے آ گئے، رمضان کا جو وحی آ گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پیغام ملا کہ یہ مہینے کے روزے رکھنا ہے پورے مہینے کے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو چاہے محرم کے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے رکھے، نہ چاہے نہ رکھے، وہ فرض میں نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا پھر مہینہ آ گیا۔ رمضان کے آخر کے 10 دن عاشورے کے بہت اہم ہیں، جس میں ہم شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت چوکس ہو جایا کرتے تھے اور اپنے ازواج مطہرات کو جگاتے تھے تاکہ عبادت کریں اور شب قدر کو تلاش کریں۔ پھر ذی الحج کا مہینہ آتا ہے جس کے شروع کے 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں عبادت کی جاتی ہے، اور یہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ حج کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں۔ تو یہ 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مہینوں میں رمضان کے مہینے کو بہت افضل قرار دیا گیا ہے، اور دنوں میں جمعے کے دن کو بہت مبارک قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ فضیلتیں ہیں۔ کسی کو ادنا درجہ دیا ہے، کسی کو عام بنایا اور کسی کو خاص، کسی کو اپنا منتخب بنایا اور دوسروں پہ واضح فضیلت عطا فرمائی۔ ارشاد باری ہے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات و مقامات بلکہ افراد انسانی میں بھی درجہ بندی قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو اپنا منتخب بندہ بنایا، اور پھر ان میں بھی ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ ارشاد باری ہے، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ ابو العزم رسولوں کو بقیہ رسولوں پر فضیلت ہے۔ اللہ کے دونوں خلیلوں کو اولو العزم رسولوں کے اندر فوقیت حاصل ہے، اور خاتم الانبیاء تو تمام بنی آدم کے سردار ہیں، جن میں انبیاء و رسول بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت دی، سال کے دنوں میں عرفہ کے دنوں کو اور ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت عطا کی، راتوں میں شب قدر کو فضیلت سے نوازا، اور عشروں میں ذی الحج کا پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرے کو فضیلت عطا کی گئی۔ ذی الحج کے پہلے عشرے دنوں کا جواب نہیں ہے، اور رمضان کے آخری عشروں کی راتوں کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ برکتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کا قول بھی مبارک، اس کا عمل بھی مبارک، اور اس کا وقت بھی مبارک ہے،
قول کی برکت یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کا ایک حروف اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور 10 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کا کوئی کلمہ بولتا ہے اور جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ عمل کی برکت یہ ہے کہ 5 صلاتیں پڑھتا ہے، 50 صلاتوں کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ رمضان کے 1 ماہ کا روزہ رکھتا ہے، 10 مہینے کے روزوں کا ثواب پاتا ہے، اور شوال کے 6 دن کے روزے رکھ لے تو پورے سال حالت روزے میں رہنے کے اجر و ثواب سے سرفراز ہوتا ہے۔ ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض 70 دانے بلکہ 700 دانے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اوقات کے سلسلے میں جو بعض لوگوں نے مبارک و منحوس یا سعد و نحس کی تقسیم کی ہے وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ مسلمان کا دن اور مہینہ اس کے اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر مبارک یا نامبارک ہے، ورنہ اللہ کی شریعت کے مطابق کوئی دن یا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بابرکت ایام ذوالحج کا پہلا عشرہ یعنی اس کے ابتدائی 10 دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند، ان میں نیکیاں کمانے کے متعدد مواقع ہیں، ان کی فضیلت کے بہت سے دلائل ہیں۔ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر واللیال عشر والشفع الوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ 10 راتوں میں سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحج کے ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھاتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ کئی دیگر اہم چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے۔ ان اہم چیزوں کی عظیم الشان اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھی عشرے کی بھی اہمیت و عظمت واضح ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ فجر کی قسم کھائی گئی ہے جو ایسا قیمتی وقت ہے جس وقت اندھیرے کے بعد اجالا بکھرتا ہے، سکون کے بعد حرکت واپس آتی ہے، نیند جو چھوٹی موت ہے ختم ہو کر بیداری اور زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں اور یہ رات کی آخری تہائی سے بہت قریبی وقت ہے جبکہ رب الجلال آسمان پر دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور فجر کے وقت کی صلاۃ نماز یعنی کہ نماز ہی وہ نماز ہے جس سے مومن و منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جفت اور طاق کی قسم کھائی۔ جفت اور طاق میں ساری مخلوق آ جاتی ہے، مخلوق یا تو جفت ہے یا طاق، اس سے ہٹ کر نہیں۔ ذوالحج کے دنوں میں 10 دنوں میں بھی ایک اہم طاق موجود ہے جو عرفہ کا دن ہے، 9 تاریخ کو ہے، اور ایک اہم جفت ہے اور وہ ہے قربانی کا دن جو 10 تاریخ کو ہے۔ اس کے ساتھ میں رات کی قسم کھائی گئی جو دن سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں رات کا ذکر دن سے زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں رات کا ذکر دن سے زیادہ ہے۔ رات ہی نفلی صلاۃ اور تہجد کا وقت ہے۔ صلاۃ سے مراد یہاں نماز ہے۔ رات ہی رب کے ساتھ تنہائی کا وقت ہے جس میں اخلاص کی اور ریا و نمود سے سلامتی کی زیادہ امید ہے۔ رات ہی کی ایک گھڑی میں وہ مبارک لمحہ بھی آتا ہے جب رب کریم اپنے بندوں سے قریب ہو کر دنیا کے آسمان پر اتر کر ان کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کیا ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں دوں؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو مغفرت عطا کروں؟ رات کو بستروں سے پہلو الگ رکھنا، شب بیداری کرنا اہل جنت کا امتیاز ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا بقیہ حصہ سناؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔